تو سول نافرمانی تو پی ٹی آئی شروع کر چکی ہے سر۔ علی امین گنڈا پور ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے 26 نومبر سے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لوگوں کو لا کر۔ میں لفظ بھاگ، آپ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اڈیالہ جیل میں اور 1.5 گھنٹے کی ملاقات کرتے ہیں کہ سرکار آپ بتائیے کیا کریں۔ ایک ریاست ایک فریق کو وہ یقین نہیں دلا پا رہی، گارنٹی نہیں دے پا رہی کہ پلیز لے ڈاؤن یور آرمز، ڈونٹ وری۔ ہم یہ کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ سر پہ پکڑ لگا کر روزانہ آ جاتے ہیں، میں پانی پت بناؤں گا، پانی پت بناؤں گا۔ اگر سول نافرمانی کرنی ہے تو پھر یہ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سول نافرمانی یعنی کہ سول ڈس اوبیڈینس کا اعلان کر دیا کہ اگر میری ڈیمانڈز میٹ نہیں ہوتی تو سول ڈس اوبیڈینس ہوگی۔ لیکن کیا سول ڈس اوبیڈینس سٹارٹ ہو گئی ہے یا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ دنوں بعد ہوگی؟ ساتھ حکومت نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اس کے بعد اگر نیگوسیشنز ہو بھی جاتی ہیں تو دونوں سائڈز کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کے بارے میں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں پھر سے عمران خان صاحب سے ہی سٹارٹ کروں ایپیسوڈ، بٹ آپ امیجن تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میری بات کا برا نہ مانیں تو سول نافرمانی تو پی ٹی آئی شروع کر چکی ہے سر۔ پوچھیں کیوں؟ خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی۔ کون ہے وہاں کا وزیر اعلیٰ؟ علی امین گنڈا پور۔ اب علی امین گنڈا پور ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے 26 نومبر سے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لوگوں کو لا کر۔ میں لفظ بھاگ دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، بھاگ جاتے ہیں، اور ان دا پروسیس وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے فرار کی تمام تر ذمہ داری بشریٰ بی بی پہ آ جائے۔ بالکل۔ اب آپ ہزاروں اختلاف کریں بشریٰ بی بی سے، بہرحال وہ اور ان کے میاں کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، پردے دار ہے، ان کا زیادہ مطلب پبلک میں ہونا ہے، دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ والی ہیں، ذکر وظائف میں مصروف رہتی ہیں۔ جو بھی آپ ان کو اس طریقہ کار کو پسند کریں یا نہ کریں، اپروو کریں یا نہ کریں، اس پہ ٹرسٹ کریں یا نہ کریں، بہرحال اس پہچان کے ہوتے ہوئے بھی وہ خاتون جو ہیں وہ خود مجمع کی قیادت کرتی ہوئی اسلام آباد کے اندر داخل ہوتی اور ڈی چوک تک لے ہی آئی وہ سکسیسفلی لوگوں کو۔ اب یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور منتخب وزیر اعلیٰ، پلیز خدا کے لیے، پاکستان وفاق ہے، یہ کوئی عام بندہ کسی اس پہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ بھی ٹویٹ کر دیا یا فیس بک پہ کر دیا۔ آپ کے الیکٹڈ چیف منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے ایک اکائی کا کہتا ہے ہمارے سینکڑوں کارکن مارے گئے ہیں، سینکڑوں۔ اور یہ بھی سر ایک بڑی اسٹیٹمنٹ ہے دینے کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ فرض کرے میں بی بی سی کا کورسپونڈنٹ ہوں، سی این این کا کورسپونڈنٹ ہوں، اور مجھے حکومت پاکستان کا آدمی اپروچ کرے، وہ یہ کہے گا یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا حضور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے، یہ تو آپ کا منتخب چیف منسٹر کہہ رہا ہے، تو ہمیں آپ کیوں دوش دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ تو صرف ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو، ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے پارا چنار۔ پارا چنار جو ہے وہاں پر، اور وہ علاقہ یہ بھی یاد دلاتا جاؤں آپ کو، یہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں امن و امان یقینی بنانا یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔
وفاقی حکومت کی نہیں، پروونشل گورنمنٹ بنیادی طور پر اسینشلی. اچھا، اور اگر ان سے حالات قابو میں نہ آ رہے ہوں تو سول ایڈمنسٹریشن جو ہے، صوبائی حکومت جو ہے، ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وفاق سے ہر نوعیت کی ہیلپ لیں، ان سے سیفٹی میجرز کی اسسٹنس ڈیمانڈ جو ہے وہ کریں، طلب کر اسسٹنٹ لیں. سکتے ہیں. وہاں پہ کتنے دنوں سے جو ہے تقریباً خانہ جنگی کی صورتحال، پارا چنار آنورڈز ویسی سچویشن. اور سرکار، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک 125 ہلاکتوں کو تسلیم کیا گیا ہے، ریکگنائز کیا گیا ہے. ٹھیک. اب مجھے بتائیے، بینگ دی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس آف خیبر پختونخوا، آپ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا پہلے اس ایشو کو ایڈریس کریں، اس کو دیکھیں. 125 لاشیں تسلیم کر لی گئی ہیں، اس پر اپنا فوکس کریں. وہاں پر دوائیاں نہیں مل رہی، اور دوائی کہاں سے جا رہی ہے؟ ایدی فاؤنڈیشن کے جہاز سے. بچے ہلاک ہو رہے. اس کے بعد بھی ہزاروں گھر مسمار ہو چکے ہیں، اور رات کا ٹیمپریچر دیکھیں، بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے رات گزارنا محصور ہوئے لوگ. تو آپ کی پہلی پرائیورٹی کیا ہے؟ یہ یا کیا پارا چنار جو ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہاں جو لوگ مارے جا رہے ہیں دونوں طرف سے وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے سر؟ کیا جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو آپ کی پہلے آپ یہ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پاکستان کے شہری کا آمد و رفت، نقل و حرکت یقینی بنائیں؟ یہی ریاست کا کام ہوتا ہے. آپ بجائے وہاں کرنے کے، آپ کل آتے ہیں، کل وہ جمعرات کے دن، اور آپ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اڈیالہ جیل میں اور 1.5 گھنٹے کی ملاقات کرتے ہیں کہ سرکار اب بتائیے کیا کروں. اب بتائیں نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے ہمارا. اور شرم کی بات ہے سول کہ نافرمانی. اتنی دور پارا چنار سے گورنر سندھ کہتے ہیں کہ جی میں جرگہ لے کر جاتا ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے. اب جرگہ جو ہے وہ آخری خبریں آنے تک. مسئلہ یہ ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک مسلک ہے، اس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تینوں اطراف افغانستان سے گھرے ہوئے ہیں، اور افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے جو ہمارے مسلک کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ انہی علاقوں میں داعش کے لوگ بھی ہیں، تو ہم تو اپنے ہتھیار نہیں پھینکیں گے. یعنی ایک ریاست ایک فریق کو جو ہے وہ یقین نہیں دلا پا رہی، گارنٹی نہیں دے پا رہی کہ پلیز لے ڈاؤن یور آرمز، ڈونٹ وری، وی انشور یور سیکورٹی. وہ اس وقت یہ لوگ کر نہیں پا رہے سر. وہاں ادویات نہیں پہنچ رہی ہیں، کھانا نہیں مل رہا، فاقہ کشی سے. اور ہم یہ کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ سر پہ پکڑ لگا کر روزانہ آ جاتے ہیں، میں پانی پت بناؤں گا، پانی پت بناؤں گا. تو سر یہ آپ سول ڈس اوبیڈینس ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹ ہو گئی ہے، ہو چکی ہے. تو سر عمران خان یہ جو بار بار حملے حملے ہو رہے ہیں محمود غزنوی کی طرح بقول ان کے سومناتھ پہ، اور پھر آپ اس کو پرامن احتجاج کہو، یہ پرامن احتجاج تو نہیں ہے. تو سر عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ میری سول نافرمانی ہماری سٹارٹ ہو جائے گی اگر ڈیمانڈز میٹ نہیں ہوتی؟ ارے ان کا تو فوکس ہی نہیں ہے ادھر. میرا جو مسئلہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کی خلاف یا حمایت میں تقریریں کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میرا ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کے طور پر، 2 بچیوں کا باپ ہوتے ہوئے میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو پارا چنار ہے، کرم ایجنسی میں
لوگ دونوں اطراف سے گھر جو ہیں مسمار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر ایسے بمباری ہو رہی ہے جیسے دو متحارب ملک ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور وہاں تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری جس کے سر پر عائد ہے وہ ہر دوسرے دن کہتا ہے میں اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آ رہا ہوں۔ وہ روز چلے جاتے یار ہیں، اپنی پوچھیں گے یہی طاقت یہی قوت تم پارا چنار میں کیوں نہیں دکھا رہے ہو؟ پھر پرائیورٹیز ہی ان کی یہ نہیں ہے، ان کا تو یہی ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد دھرنا سٹارٹ کر لو اور پروٹیسٹ کا اعلان کر دو، لوگوں کو لے آؤ۔ کہہ رہا ہوں نا، تو اس کا کوئی ہم لوگوں نے ایک چسکا فروشی یہ بنائی ہوئی ہے کہ چونکہ پارا چنار مین سٹریم میڈیا میں اس کی جگہ نہیں ہے، آپ کو ریٹنگ نہیں ملتی ہے، آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، تو آپ وہ ہلاکتیں، ایک انسان کی ہلاکت بھی جو ہے وہ دل دہلا دیتی ہے۔ Here we are talking 1 2 3 جو خود انہوں نے مانی ہے 2-3 دن قبل تک، 123۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے اور کیا ہوتی ہے سول نافرمانی؟ یہی سول نافرمانی ہے؟ سر تب بھی اگر آپ نے ملک کو نقصان ہی پہنچانا ہے، ابھی بھی نقصان ہی پہنچا رہے ہیں۔ نہیں بابا، یہ نقصان پہنچانے سے بیونڈ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیتے ہیں تو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے اپنے صوبے میں امن و امان یقینی بنانا۔ وہ آپ سے بھائی صاحب، آپ پہلے اپنے وہاں امن و امان یقینی بنائیں۔ خیبر پختونخوا کے ان علاقوں کا ذکر کیجئے، خود یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، انہیں بتائیے کہ قسم کھا کے بتائیں کہ کلاچی پاس ہی ہے، وہاں پہ سورج ڈھلنے کے بعد کیا پولیس بھی باہر آتی ہے؟ خدا را یہ پتہ کیجئے۔ تو یار آپ اپنے شہر میں، صوبے کو تو چھوڑیں، شہر میں نہیں آپ کر سکتے، آپ اپنی ڈسٹرکٹ میں امن و امان کو یقینی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اگر سول نافرمانی کرنی ہے تو پھر یہ تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ جی ہم نے حکومت نہیں بنانی، وہ بھی سنبھالیں، ہم تو اس وقت تک کوئی حکومت نہیں بنائیں گے جب تک یہ چیزیں چاہے ہمیں وہ خیبر پختونخوا سے ہر بندہ ووٹ دے، چاہے ہمارے مخالف کو ایک سیٹ بھی نہ ملے، ہم تو اس دن حکومت بنائیں گے جس دن ہماری ڈیمانڈز میٹ ہوں گی۔ نہیں، ڈیمانڈ تو ایک ہی ہے نا کہ عمران خان کو رہا کرو، اس کو وزیر اعظم بنا دو دوبارہ۔ اگر وہ جب تک رہا نہیں ہوتے تو پارا چنار ہو، کرک ہو، کچھ بھی ہو، وزیرستان ہو، وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی رہیں، اور پی ٹی آئی کا فوکس یہی رہے گا، اڈیالہ جیل میں میٹنگز ہوتی رہیں گی بس، اور یہ سائیکل آن اینڈ تو آن۔ اس لیے ہم فضول پتہ نہیں کیا ہم سوالات میں پوچھ جاتے ہیں۔ سر پھر وہی بات ہے کہ not much is expected۔ I am not going to get into it, I am sorry. چلے سر، پھر ہم اسی بات پہ پروگرام کنکلوڈ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اب پھر کیا ہوتا ہے، وہی بات ہے اگلے ہفتے کیا ہوگا۔ ناظرین، وہی بات ہے کہ یہ سائیکل تو ریپیٹ ہوتا رہے گا، عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی کا، اور وہی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو اتنے پرابلمس تھے تو حکومت کیوں بنائی، اور اگر بنا لی تو وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے۔ اگین نقصان لوگوں کا ہی ہو رہا ہے، عام آدمی کا ہی ہو رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔